السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ دین کے اصول سیکھیں۔ سبق نمبر 3 میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کہاں ہے۔ سیدھا سادہ جواب، اللہ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ رحمان عرش پر بلند اور برتر ہوا۔ استوا کا معنی ہے بلند ہونا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن وہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی دعا اور پکار کو سنتا ہے، اور ساری کائنات کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، یعنی رحمان عرش پر قائم ہوا۔ یہ آیت قرآن کریم میں 7 مقامات پر آئی ہے، جس سے اس مسئلے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں اللہ کا فرمان ہے تمام پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف کلمات کے چڑھنے سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی جانب ہے۔ اللہ نے اور ایک مقام پر سورہ نحل آیت نمبر 50 میں فرمایا یخافون ربهم من فوقهم، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کھپ کھپاتے رہتے ہیں۔ اور ایک مقام سورہ نساء آیت نمبر 158 میں فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور ایک مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں۔ ان آیات میں بھی اللہ کے بلند ہونے اور مخلوق سے اوپر اور علیحدہ ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح احادیث صحیحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر قائم ہونے کا ذکر آتا ہے، جیسے بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے، حالانکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمان میں ہے، میرے پاس صبح و شام آسمانی خبر آتی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور مسلم کی روایت ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے سوال کیا اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا آسمان میں۔ آپ نے دوبارہ سوال کیا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اسی طرح اور ایک مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کو گواہ بنانے کے لیے آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو ثابت ہوا کہ اللہ اوپر ہے۔ ترمذی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، لہذا تم اہل زمین پر رحم کرو تو جو آسمانوں پر ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اسی طرح اس سلسلے میں سلف صالحین کے بہت سے اقوال ہیں، جن میں سے چند اقوال ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اور اس کا علم ہر جگہ میں ہے، کوئی چیز بھی اس کے علم سے خالی اور مخفی نہیں ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سنت سے جو ثابت ہے وہی میرا مسلک، وہی میرا عقیدہ، اور اسی پر میں نے سفیان ثوری، امام مالک وغیرہ کو پایا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آسمان پر عرش کے اوپر قائم ہے، اور جس طرح چاہتا ہے وہ اپنی مخلوق کے بھی قریب ہو جاتا ہے، اور آسمانی دنیا پر بھی نزول فرماتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی عقیدہ تھا، ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہمارے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر اپنے عرش کے اوپر ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر اپنے عرش کے اوپر ہے، اور جہمیہ کی طرح ہم نہیں کہتے کہ وہ یہاں زمین پر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور تمام ائمہ کرام کے اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی میں اپنے عرش پر اور اپنے آسمانوں کے اوپر ہے، اور اس بارے میں ان کے دلائل وہی ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کیے گئے ہیں۔ جبکہ جہمیوں اور ان سے متاثرین کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے۔ ان کے اس قول سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ دراصل ہم جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ۔ سامعین، ہم کچھ سوالات کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا درس آپ کو یاد رہے۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ سامعین بتائیں اللہ کہاں ہے؟ دوسرا سوال، کیا آپ کو کوئی دلیل یاد ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ اللہ عرش پر ہے؟ سوال نمبر 3، آپ نے حدیثیں سنی، اس میں کوئی بھی ایک حدیث بتائیں جس میں یہ معلوم ہوتا ہو کہ اللہ عرش پر آسمانوں پر ہے۔ سوال نمبر 4، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ اللہ کے سلسلے میں کیا تھا؟ سوال نمبر 5، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو کیا یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا؟ کیا یہ عقیدہ احادیث کے مطابق ہوگا؟ کیا یہ عقیدہ ائمہ کرام کے مطابق ہوگا؟ آپ جواب دیں۔ سوال نمبر 6، اگر اللہ ہر جگہ ہے تو کیسے ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے درس کو یاد کیا ہوگا۔ اگر یاد نہیں ہوا ہے تو پھر دوبارہ اس کو سنیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھتا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔